جمعے کے دن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے کمال کے فضائل ہیں. جمعے کو سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں کہ جو شب جمعہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور سورہ کہف، سبحان اللہ، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا. 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے. You only required 15 to 20 minutes to recite سورہ کہف. اگر عادت بنا لیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ جمعے کو میری نماز جمعہ کے علاوہ 1-1.5 گھنٹہ میرا مخصوص ہے جس میں یہ سارے وظائف میں نے پڑھنے ہیں. سورہ کہف پڑھوں، سورہ الدخان پڑھوں، سورہ یاسین پڑھوں، سورہ سبحان اللہ واقعہ پڑھ لوں تاکہ یہ برکتیں مجھے مل جائیں، اور کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لوں. جمعہ کا دن یہ عام دنوں کی طرح آرڈنری ڈے نہیں ہے. ہم اس کو بالکل بعض اوقات عام انداز میں گزارتے ہیں. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا. یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے. امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنامُ الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے
اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں, اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں. بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا, وہ گناہگار, تھر تھر کانپنے لگا, ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت, برائیاں کرتے وقت, حرام کماتے وقت, ملاوٹ کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے, فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان, اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا, وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں, جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک, اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس, یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے, ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے, جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں. مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک جگہ سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا, مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے, مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں,
सारा रास्ता वो गवाह हो जाए कि मैं गुनाह करते करते गुजरा हूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे तो कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनेंगे, एक एक सड़क को गुनाह का गवाह कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मेरा सफर भी जारी हो, मेरा जिक्र भी जारी हो, मेरे जबान पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भी जारी हो, जिधर से गुजरूं वो जगह मेरे जिक्रुल्लाह की गवाह बन जाए। जुम्मे के खुतबे में एक और बात हमें डराई जा रही है, समझाया जाता है, व अन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं, वो रब गाफिल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में खतीब दिया करते हैं। फरमाया जाता है फ़इन्न सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु। गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिबल्ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है, जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है,
ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے؟ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے ہیں؟ اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی. لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی. میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے. منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا. حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا. آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے. جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں، اس قدر محبت. مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے جناب کیا کروں 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو. جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت. وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں۔ ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو۔ بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو۔ لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی، لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں۔ ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی۔ خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا۔ بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں۔ پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں۔ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی سکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا۔ ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا۔
छोड़ दो ये कारोबार, न करो कारोबार में मिलावट, न बोलो झूठ, न कमाओ हराम। ये सरकार की गुलामी नहीं, ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये जुमे का खुतबा जबरदस्त मैसेज है हमारे लिए। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अरे नहीं है उसका ईमान कामिल जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कीजिए, वो दिल बेकार है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है, वो दिल बेकार है जिस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद जुमे के खुतबे में हमें और आगे जाकर समझाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। इसका तर्जमा अगर समझ आ जाए ना, ये डरा देने के लिए काफी है। फरमाया जा रहा है, अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी ना होगी, वज़्ज़म्बु ला युनसा, और गुनाह भुलाया न जाएगा, वद्दय्यानु ला यमूत, और जिसने फैसला करना है, जिसने बदला देना है, वो मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कहा गया कर ले जो कुछ करना है, बदला दिया जाएगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ये इतनी जबरदस्त हदीस है। फरमाया अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकियां करते जाओ, जमा कराते जाओ, वो रब नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर ये गुनाह भुलाया नहीं गया, कहीं नोट हो गया है। हम बड़े अजीब लोग हैं, हमने इतने गुनाह किए हमें याद ही नहीं है। नेकियां सारी याद रखी हुई हैं, हमारे असलाफ नेकियां भूल जाते, गुनाह याद रखते। आज हमें यह भी याद है कि 15 साल पहले मदीने गया था, 10 साल पहले मैंने मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। किसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था, याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो। कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे लोग हैं हम गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, मगर वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहां जाएंगे? इसी जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुम्मे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है, जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों, ए हराम देखने वालों, ए छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ए मुसलमानों के माल दबाने वालों, ए अपने माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, सुनो, कुरान कहता है जो जर्रा भर बुराई करेगा वो देखेगा। क़यामत के दिन अगर हमारी बुराइयां हमारे सामने कर दी गई और कहा गया पढ़ो, हम कहां जाएंगे? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान में जा बजा ये हुक्म मौजूद है कि क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा,
खुशखबरी है उनके लिए कि जिनके सीधे हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। मगर कुरान ही कहता है कि बदनसीब होंगे चंद लोग वो कि जिनकी पीठ तोड़कर उनके बाएं हाथ में उनका नामा अमाल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ। जरा सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे में क्या क्या है। अरे छुप छुप कर गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर करके गुनाह किए हैं। अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहां जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबिया किराम भी होंगे, सहाबा किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े। न करो ऐसे अमाल के कयामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो। कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए। कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीम है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीम है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर मेरा रब इतना करीम है कि एक बार सच्ची तौबा बंदा कर ले, वो नामा अमाल के गुनाहों को माफ कर देता है। उसके नामा अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुनिया में हम जुर्म करें, हमारा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। मेरे रब की शान देखो, बंदा तौबा करे, रब नामा अमाल से सारे गुनाह ही मिटा देता है। बल्कि जिस पर करम नवाज हो जाए उसके गुनाह नेकियों से बदल देता है।